بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ گھر کے تمام لوگ ایئر کنڈیشن کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ باہر سخت لو چل رہی تھی۔ ایک زناتے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ اس کا گال تمتما گیا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کی۔ میرے خدا، کیسی شدید لو چل رہی ہے، اس نے سوچا اور پھر واپس اپنے بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی پر نظر پڑی تو 2 بج رہے تھے۔ اسے ٹھیک 4 بجے باورچی خانے کی طرف جانا تھا۔ شام کی چائے ٹھیک 5 بجے لگتی تھی۔ گویا ابھی آرام کرنے کے لیے 2 گھنٹے کا وقت تھا۔ یہ وقت بھی اسے شدید گرمی کی وجہ سے مل گیا تھا، ورنہ اگر دوسرے لوگ باہر ہوتے تو کسی نہ کسی کام میں الجھا دیتے۔ اس وقت بھی کوئی کام اس کے سپرد کیا جا سکتا تھا۔ کچھ نہ سہی تو چچی اماں کے پاؤں ہی دبانے ہوتے، لیکن اس وقت اگر چچی اماں اس سے پاؤں دبواتی تو اسے بھی ایئر کنڈیشن کمرے کی ٹھنڈک نصیب ہو سکتی تھی، اور یہ بات کسی اور کو گوارا نہیں تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور نگاہ آئینے پر جا پڑی تو دیکھ کر بے بسی سے مسکرا دی۔ ابھی تک اس کے گالوں پر سرخی چھائی ہوئی تھی۔ غالباً یہ گرمی کی وجہ سے ہوا تھا۔ دن رات کی گھٹن اور لوگوں کے طعنے بے عزتی اس کا مقدر بن چکے تھے، لیکن حسن و جوانی تھی کہ پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام محرومیوں کی کسر اسے توبہ شکن حسن دے کر پوری کر دی تھی۔ لیکن کس کام کا یہ حسن جو ہر وقت ملامت کا شکار بنا رہتا تھا؟ چچی اماں کا بس نہیں تھا، ورنہ زہر دے کر اسے ہلاک کر دیں۔ اس بیچاری نے تو صابن سے منہ دھونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ اپنی شکل بگاڑ لیتی۔ وہ اکثر جب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی تو اسے خود پر رشک بھی آتا۔ وہ تھی ہی اتنی حسین و جمیل، جو بھی دیکھتا تھا بس دیکھتا رہ جاتا تھا۔ جانے کب تک آئینے میں کھڑی وہ اپنے حسن کا خراج وصول کرتی رہی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر آئینے کے سامنے سے ہٹ کر بستر پر گر پڑی۔ 12 سال کی عمر تھی جب ماں اور باپ کار حادثے کا شکار ہو گئے۔ وہ خود اسکول میں تھی جب اسے حادثے کی اطلاع ملی تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ پورے 4 دن کے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ دادی اماں اسے بیٹے کی نشانی سمجھ کر گلے سے لگا کر لے آئی تھیں، لیکن چچی اسے عذاب کی نشانی سمجھتی تھیں۔ اب تو مستقل عذاب بن رہی تھی۔ بہرحال دادی کی زندگی میں تو ان کی نہ چل سکی، لیکن دادی کی آنکھ بند ہوتے ہی اس کے لیے مصیبتوں کے پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ دادی کے علاوہ گھر کا ہر فرد اس سے نفرت کرتا تھا۔ چچا جان تو بیوی کے غلام تھے۔ بھائی کی نشانی پر کبھی رحم آ بھی جاتا تو چچی جان کے قہر کی وجہ سے خاموش رہتے تھے۔ چچا جان کی بہن شازی بھی ان کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ بیوہ اور لا اولاد تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مرتبے ان کی فطرت کو سامنے بنا کر ہی رکھے تھے۔ بلا کی جلاد اور کینہ پرور خاتون تھیں۔ خاص طور پر مقدس ان کے عطاب کا شکار رہتی، بلکہ چچی سے زیادہ تو چچا کی یہ بہن اس کے لیے قہر کا باعث بنی ہوئی تھیں۔ عائشہ اور بطول تو بچپن میں اس کے ساتھ ٹھیک ہی رہی تھیں، لیکن جب جوانی آئی تو مقدس کے مقابلے میں اس کا حسن دیکھ کر اس سے بری طرح جیلس ہونے لگتی تھیں۔ ان دونوں کے دلوں میں مقدس کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ قیمتی لباس زیب تن کر کے، مہنگا بناؤ سنگھار کر کے بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں لگتی تھیں۔ وہ گھر کے معمولی سے جوڑے میں بھی قیامت ڈھاتی تھی۔ جب بھی کسی تقریب میں یہ تینوں بہنیں جاتی تو سب لوگوں کی نظریں مقدس پر ہی جم جاتی تھیں۔ انہیں اس بات کا اندازہ اچھی طرح ہو چکا تھا، چنانچہ گھر کی تقاریب میں مقدس کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ بہرحال وہ کون سی حقارت تھی جو اس کے نصیب میں نہیں تھی؟ وہ ہر عذاب کو خاموشی سے جھیل رہی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی بہار نہ تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ بستر پر بیٹھی وہ انہی خیالات میں نہ جانے کب تک کھوئی رہی۔ اس دیوار کے ساتھ لگی ہوئی گھڑی نے 3 بجائے اور وہ خیالات کے بھنور سے نکل آئی۔ ابھی تو 1 گھنٹہ باقی ہے۔ اگر لیٹ گئی تو شاید نیند آ جائے، اور یہ نیند اس کے لیے قیامت ہوتی۔ اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو گھر والے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ کمرے میں اکیلے بیٹھے بیٹھے اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ باہر بھی سخت گرمی تھی، ورنہ وہ باغ میں چلی جاتی۔ کبھی کبھی سوچتی، کاش میں تھوڑے دن کے لیے بیمار ہو جاؤں، شاید مجھے اس کام سے چھٹکارا مل جائے۔
کبھی سوچتی کاش مجھے موت آ جائے، کون سی قیمتی زندگی ہے جو کسی کو تکلیف ہوگی۔ اس نے سوچا اور یہ سوچ اس قدر شدید ہوئی کہ وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی، دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ حالانکہ باہر قدم رکھتے ہی گرمی کی حقیقت معلوم ہوئی، لیکن کمرے میں بھی نہیں جایا جا رہا تھا۔ وہ گرمی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی رہی اور راہداری سے نکل کر صدر دروازے پر آ گئی۔ صدر دروازے کے باہر دھوپ کا راج تھا۔ وہ صدر دروازے سے بھی باہر نکل آئی۔ در حقیقت آگ برس رہی تھی، گھاس زرد ہو رہی تھی، البتہ برگد کا سایہ دار درخت جھوم رہا تھا جس کے نیچے مالی کی چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ مالی بیچارہ بھی اپنے کوارٹر میں گھسا ہوا تھا۔ تمام ملازموں کے کوارٹروں کے دروازے بند تھے۔ کچھ ملازم جو ڈیوٹی پر تھے اندر تھے اور باقی اپنے کوارٹروں میں آرام کر رہے تھے۔ وہ تیز قدموں سے درخت کی طرف بڑھ گئی۔ برگد کا درخت بے حد خوشگوار تھا۔ اس نے تمام دھوپ اور لو اپنے اندر جذب کر کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں اور ہوا بکھیر دی تھی۔ کتنا رحم دل ہے یہ برگد کا درخت، خود دھوپ میں جلتا ہے اور دوسروں کو چھاؤں دیتا ہے۔ اس نے سوچا تو اس کے دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکل گئی۔ مالی کی چارپائی پر پاؤں لٹکا کر وہ بیٹھ گئی۔ برگد کے درخت کے پتے لوہے سے ہل کر ایک دلکش نغمہ بکھیر رہے تھے۔ وہ اس نغمے میں گم ہو گئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے تمام غم بھول گئی تھی۔ یہاں کوئی بھی نہ تھا، ویرانی جو اس کا مقدر تھی، لیکن نہیں، برگد کا وہ ہمدرد درخت شاید اس کا دوست تھا۔ وہ اسے گیت سنا رہا تھا۔ اس کی نگاہ ایک چمکدار نقطے پر جم گئی۔ وہ ذہن نہ جانے کن کن خیالات کا منچ بن گیا۔ تھوڑی دیر گزر گئی، اچانک اسے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ چونک پڑی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور ایک سایہ سا اس کے سر سے گزر گیا، لیکن پیچھے تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، قدموں کی چاپ کیسی تھی؟ ممکن ہے کوئی گلہری سوکھے پتوں سے گزر کر درخت پر چڑھ گئی ہو۔ اس نے سوچا اور پھر پرسکون ہو گئی۔ ظاہر ہے اس گرم دوپہر میں سب اس جیسے دیوانے تو نہیں بن سکتے، لیکن وہ سایہ، اوہو میں بھی ایک دم پاگل ہوں۔ وہ سایہ تو شاید میرا اپنا ہی ہوا ہو جو مڑنے سے پڑا ہوگا۔ اس نے اپنے ذہن سے خیال نکال دیا اور پھر اسی چمکدار نقطے کو تلاش کرنے لگی جو برگد کی جڑ میں تھا۔ اس بار وہ بے خیال نہ ہو سکی۔ وہ چمکدار چیز کیا ہے جسے وہ بہت دیر سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے بارے میں اس نے ابھی تک سوچا نہیں تھا۔ ایک سفید سی چمکدار چیز۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر اس طرف بڑھ گئی۔ اس نے برگد کی جڑ سے وہ دودھیا رنگت کا خوبصورت پتھر اٹھا لیا جو دل کی شکل میں تراشا ہوا تھا۔ اس کے کچھ حصوں پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس نے اس مٹی کو دوپٹے سے صاف کر لیا۔ کیسا خوبصورت پتھر ہے، نہ جانے کہاں سے آیا، قیمتی بھی معلوم ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی زیور سے نکل گیا ہو، لیکن اس درخت کے نیچے یہ کیسے آیا؟ اور پھر اس کی تراش بھی ویسی نہیں تھی۔ یہ پتھر کہیں سے بھی عام پتھر معلوم نہیں ہو سکتا تھا، کافی پرانے زمانے کا معلوم ہوتا تھا۔ وہ پتھر کو ہتھیلی پر رکھ کر دیکھنے لگی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین اور جاذب نظر ہے۔ وہ اسے بے حد پسند آیا تو اس نے اپنے پاس رکھا۔ سوچا کہ اگر کسی اور کا ہوگا تو واپس کر دے گی۔ اس خیال کے تحت اس نے اسے مٹھی میں دبایا اور چارپائی پر آ بیٹھی۔ چارپائی پر بیٹھنے کے بعد بھی کافی دیر تک وہ اس پتھر کو گھورتی رہی۔ ممکن ہے یہ پتھر پلاسٹک کا ہو، لیکن پھر سر جھٹک کر سوچنے لگی کہ اگر یہ پتھر پلاسٹک کا ہوتا تو اتنا وزنی نہ ہوتا۔ کچھ بھی ہو، اب وہ اس کا اپنا ہے۔ اس نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اسے اپنے کانوں میں ایک مردانہ آواز سنائی دی، شکریہ۔ اب ایک بار وہ پھر اچھل پڑی۔ اس بار اس کے کانوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا، ضرور کسی اجنبی کی آواز تھی جس نے شکریہ کا لفظ ادا کیا تھا۔ وہ بدحواسی سے کھڑی ہو گئی کہ کون ہے؟ اسے پھر وہ چپ چاپ سایہ یاد آ گیا۔ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا، لیکن یہاں تو گرمی کی شدت، دھوپ اور ویرانی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ممکن ہے کوئی اوپر درخت پر چھپا ہو، اسے پریشان کر رہا ہو، لیکن درخت کے پتے سنسان تھے۔ اوپر تک درخت صاف تھا۔ اسے کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا۔ وہ چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ پتھر اب بھی اس کی مٹھی میں موجود تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے صدر دروازے کی طرف چل پڑی اور پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ عجیب بات تھی، اسے اپنے کانوں پر بھروسہ تھا۔ اسے واضح طور پر شکریہ کے الفاظ سنائی دیے تھے۔ وہ کافی دیر تک اس آواز سے متاثر ہوتی رہی۔ پھر اس کی نگاہ گھڑی پر پڑی۔ 4 بجنے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔
وہ سب کچھ بھول بھال کر خود کو باورچی خانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ مٹھی میں دبا ہوا پتھر اس نے مسیری کی سائڈ پر رکھ دیا۔ باتھ روم میں چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں نے چہرے کو ایک دم تر و تازہ بنا دیا تھا۔ کافی دیر تک چہرے اور آنکھوں کو پانی سے نم کرتی رہی، پھر تازہ دم ہو کر کمرے میں نکل آئی۔ پورے 4 بج رہے تھے۔ اسے کچن میں بھی دوپہر والا عجیب و غریب واقعہ یاد آ رہا تھا۔ اب اس کی ذمہ داری شروع ہوتی تھی۔ اس نے اپنے ذہن میں فرمائشوں کی فہرست کو ٹٹولا جو آج شام کی چائے پر سارے گھر والوں کے لیے اس نے بنانے تھے۔ اس نے سب کچھ تیار کیا اور سارے لوازمات ایک خوبصورت ٹرالی میں رکھ دیے۔ شازی خالہ کی ٹرے کمرے میں پہنچ گئی۔ باہر کا موسم ابھی تک گرم تھا، اس لیے لان پر چائے پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یوں بھی گرمیوں میں تو 5 بجے دوپہر ہی ہوتی ہے۔ برف کی طرح ٹھنڈے کمرے میں سب لوگ صوفوں پر بیٹھے کہکہے لگا رہے تھے۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی، کہکہے ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ لوگ ہنسنا بند کر کے اسے دیکھ رہے تھے، جیسے اس کی آمد انہیں بہت ہی ناگوار گزری ہو۔ گرمی سے اس کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ اس نے جلدی سے ٹیبل درست کی اور سب کے سامنے چائے کا کپ رکھا۔ چائے پیالیوں میں انڈیل رہی تھی تو اس کی خالہ نے طنزیہ انداز میں کہا، حیرت ہے اس قدر گرمی میں بھی تم میک اپ کرنا نہیں بھولتی۔ شاید خالہ نے اس کے گلابی گالوں کی وجہ سے اسے یہ طعنہ مارا تھا۔ اس نے تو زندگی میں کبھی میک اپ نہیں کیا تھا، شاید اس کا رنگ ہی ایسا تھا۔ عجیب بات ہے، تم لوگ سونے کے نوالے کھاؤ تب بھی ایسا رنگ نہیں نکال سکتی۔ اللہ میاں بھی بعض اوقات خوب مذاق کرتا ہے، خالہ نے اپنے بھائی کی بیٹیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ باہر نکل آئی تھی، ابھی بہت سے کام تھے۔ سورج اب بھی قہر برسا رہا تھا، لیکن وہ گرمی سے بے خبر کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ شام ہوئی اور پھر رات کو وہ سب کچھ بھول گئی۔ برگد کے درخت سے ملنے والا پتھر، شکریہ کے الفاظ، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ 11 بجے سب کے سب خواب گاہوں میں گھس جانے کے بعد اسے فرصت ملی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے گہری گہری سانسیں لیں۔ دن بھر کی تپش کے بعد کمرہ اب بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ خاموش مسیری پر بیٹھ گئی۔ آئینہ سامنے موجود تھا۔ وہ سوچنے لگی، وہ ان سب لوگوں سے اچھی اور باوقار لگتی ہے، شاید اسی لیے وہ لوگ اس سے اس قدر جلتے تھے۔ اس کا سادہ سا لباس بھی ان کے قیمتی کپڑوں سے کہیں خوبصورت لگتا تھا۔ نہ جانے کیوں آج اس کا خود کی تعریف کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ اس سے رہا نہ کیا، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آج وہ خوب سجے سنورے۔ اس نے الماری کھول کر ایک خوبصورت جوڑا نکالا، غسل خانے میں جا کر اسے پہننے لگی۔ زرد رنگ کے جوڑے نے اسے سحر انگیز بنا دیا تھا۔ اس نے باہر نکل کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور خود ہی شرما گئی۔ کاش اس وقت اسے کوئی دیکھنے والا ہوتا اور ایمانداری سے اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا۔ اس نے سوچا اور دفعتاً اس کے کانوں نے ایک آواز سنی، چشمے بد دور۔ وہ اچھل پڑی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں دروازے کی طرف دیکھا، لیکن دروازہ تو بند تھا۔ اس نے مسیری اور پھر پورے کمرے کے دوسرے کونوں میں دیکھا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ یا اللہ، میرے کان کیوں بجنے لگے ہیں؟ آخر اس وقت شکریہ کی آواز۔ پھر اس نے اسے وہم سمجھ کر اپنے دل کو تسلی دی اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ رات اپنی ہی تھی، اب کسی کے بلانے کے امکانات نہیں تھے۔ انہی کپڑوں میں بستر پر آ لیٹی، تکیہ اونچا کر کے وہ دراز ہو گئی۔ لیٹے لیٹے اسے اس خوبصورت پتھر کا خیال دل میں آ گیا۔ اس نے سائیڈ دراز کھولی اور پتھر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کیسا پیارا پتھر ہے، وہ سوچنے لگی، اور پھر اسے چمکانے کے لیے اس نے اپنے لباس سے رگڑا۔ در حقیقت وہ چمک اٹھا تھا، مگر جو ہی وہ پتھر چمکا تھا، کمرے کی کھڑکی میں 3-4 پرندے آ بیٹھے تھے۔ وہ چمگادڑیں تھیں۔ ان میں سے 3 چمگادڑیں نیچے آئیں اور اچانک لمبی ہو گئیں۔ مقدس کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئیں۔ وہ ان چمگادڑوں کو ایک روپ اختیار کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ عجیب بھیانک شکلیں تھیں۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز دہشت کی وجہ سے نہ نکل سکی۔ خوف سے اس کے جسم میں رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مقدس، ہم تمہارے غلام ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ تمہیں ہم سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ہماری شکلوں سے خوف نہ کھاؤ، کاش ہم بھی تمہاری طرح خوبصورت ہوتے تو تم ہم سے خوف زدہ نہ ہوتیں۔ ارے کیا یہ خواب ہے؟ مقدس نے سوچا اور آنکھیں ملنے لگی، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ در حقیقت 3 انسانی حیلے اس کے سامنے تھے۔
ان کی شکلیں بھیانک ضرور تھیں مگر لہجہ بے حد نرم تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ ہم تمہارے خادم ہیں، ہمیں حکم دو کہ ہم کیا کریں، ہم تمہارے لیے ہر کام کر سکتے ہیں، مگر تم میرے غلام کیسے بن گئے؟ وہ ہمت کر کے بولی، یہ بتانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، وقت پر آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا، بہت جلد تمہارے برے دن ختم ہو جائیں گے، کوئی تمہیں اس طرح بھی نہیں دیکھ سکے گا، کسی کی حقارت کی نظر اب تم پر نہیں پڑے گی، ہم تینوں کو تمہاری خدمت پر مامور کر دیا گیا ہے۔ مقدس خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ وہ تینوں ادب سے اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ اگر کوئی کام نہیں ہے تو ہمیں اجازت دیجیے، کیا ہم جا سکتے ہیں؟ ہاں ہاں، خدا کے لیے تم جاؤ، ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ ہم سے خوف کھاتی ہیں تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ دل سے یہ خوف نکال دیں، اور ہاں، ہمارے جانے کے بعد آپ کو نیند نہیں آئے گی، یقیناً آپ ہمارے بارے میں سوچتی رہیں گی، اس لیے آپ یہ شربت پی لیں، آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ ان میں سے ایک نے اوپر ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت شربت کا گلاس رکھ دیا جس میں ہلکے گلابی رنگ کا شربت تھا۔ مقدس یوں ہی خوفزدہ ہو رہی تھی، لیکن گلاس اس کے بالکل قریب تھا، دودھ جیسے گاڑھے شربت سے نفیس خوشبو اٹھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا تھا، لیکن وہ تینوں اب اس کے قریب کھڑے تھے۔ اس نے بادل نخواستہ شربت اس کے ہاتھ سے لے کر منہ سے لگا لیا، اور پھر شربت کا گلاس اس وقت ہٹا جب وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے بلا شبہ ایسا ذائقہ کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے ایسے محسوس ہوا جیسا اس کا جسم پھول کی طرح ہلکا ہو گیا ہو، پورے جسم کی تھکن گویا نچڑ گئی ہو۔ پھر اس کی آنکھیں پراسرار انداز میں بند ہونے لگیں اور وہ گہری نیند سو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو دھوپ کا ایک دبا اس کی مسحری کے عین سامنے دیوار پر موجود تھا۔ یہ دبا ٹھیک 7:45 بجے یہاں ہوتا تھا۔ اس نے بدحواسی سے گھڑی کی طرف دیکھا۔ ٹھیک 8 بجے گھر کے تمام افراد ناشتے کی میز پر موجود ہوتے تھے اور انہیں 8 بجے ناشتہ دینا ہوتا تھا۔ یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ گویا صرف 15 منٹ تھے۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، آج ضرور موت آ گئی تھی۔ 8 بجے ناشتہ نہ ملا تو وہ سب اس کو کھا جاتے۔ وہ بجلی کی طرح مسحری سے اٹھ گئی اور اس کے جسم پر وہی کپڑے تھے جو اس نے رات کو تبدیل کیے تھے۔ یہ کپڑے بھی وبال جان تھے، قیمتی تھے، انہیں اتارنے میں 2-3 منٹ خرچ ہو جائیں گے۔ بہرحال اگر انہوں نے اسے ان کپڑوں میں دیکھا تو مصیبت آ جائے گی۔ وہ جلدی جلدی کپڑے بدلنے لگی، الٹے سیدھے چھینٹے بالوں میں مارے اور پھر خود کو سنوار کر باورچی خانے کی طرف چوروں کی طرح دوڑی تاکہ کوئی اس کا راستہ نہ دیکھ لے۔ اسے ابھی بھی خالہ کے تانوں سے ڈر لگ رہا تھا، مگر دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے پاؤں جم گئے تھے۔ نہ جانے ناشتہ کس نے تیار کیا تھا۔ تمام ناشتہ تیار تھا، چائے کا پانی کیتلی پر کھول رہا تھا، ہر چیز قرینے سے لگی ہوئی تھی۔ یا خدایا، کیا گھر والوں نے اسے سوتا دیکھ کر خود ناشتہ تیار کیا تھا؟ اگر یہ بات تھی تو پھر تو اور مصیبت آ جائے گی۔ اس نے بھاری بھاری قدم اٹھائے اور چائے کا پانی اتار لیا۔ اس نے سارا ناشتہ ٹرالی میں سجایا اور باورچی خانے سے نکل آئی۔ کمرے میں بڑھنے لگی تو اس کا انداز ایسے تھا جیسے مجرم پھانسی کے تختے کی طرف بڑھتا ہے۔ ناشتے کے کمرے میں حسب معمول سب موجود تھے۔ وہ نظریں جھکائے میز کے قریب پہنچی، سب خاموش تھی جیسے کوئی اہم بات ہو گئی ہو۔ اس نے ناشتہ میز پر لگایا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہی کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے ناشتہ سرو کیا۔ کسی نے کچھ نہ کہا اور لوگ ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان سب کے چہروں پر دیکھا۔ کیا یہ سب پاگل ہو گئے ہیں؟ اگر نہیں تو انہوں نے ناشتے کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا اور اسے برا بھلا کیوں نہیں کہا؟ لیکن وہ کسی کے چہرے پر ایسے آثار نہ دیکھ کر چپ ہو گئی۔ ابھی وہ اس غنیمت پر سب کی شکر گزار تھی کہ خالہ نے فوراً شور مچا دیا۔ ارے کمبخت، آج چائے میں چینی پھر کم ڈال دی؟ میں نے کہا تھا نا تھوڑا سا نمک بھی ملا دیا کرو۔ وہ نمکدانی لے کر کرسی پر بیٹھی، لیکن نہ جانے کیسے کرسی تھوڑی پیچھے کھسک گئی اور خالہ فوری طور پر نیچے گرتے گرتے بچیں۔ انہوں نے میز کی ٹاپ پکڑنے کی کوشش کی لیکن چائے کی پیالی ہاتھ میں آ گئی۔ نتیجے میں چائے کی پیالی ان کے ہاتھ پر گر چکی تھی۔ ان کی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ کھولتی ہوئی چائے ان کے چہرے اور سینے پر پڑی تھی۔ وہ ذبح کیے ہوئے کبوتر کی طرح پھڑپھڑا رہی تھیں۔ سب لوگ ان پر دوڑے آئے۔ وہ سب اسے ڈانٹنا بھول کر خالہ کو ہسپتال لے کر گئے۔ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔
خالہ نے خود ہی نمکدانی اٹھانے کی کوشش کی تھی اور گر چکی تھی۔ اسے خالہ کے غصے پر ہنسی آ رہی تھی۔ سچ ہے، غصے کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ اسی وقت اس کے کان کے قریب مکھی کی سی بھنبھناہٹ گونجی۔ آپ کو ستانے والوں کو آپ کے غلام معاف نہیں کریں گے، جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا ہم اس کا برا حشر کر دیں گے۔ وہ پھر خوف سے اچھل پڑی۔ یہ الفاظ سماعت کا وہم نہیں تھے، بالکل صاف الفاظ تھے۔ وہ آواز بھی وہی تھی جو اس نے ان خوفناک لمبے دانتوں والی چمگادڑوں کی سنی تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ وہ سیدھی اور معصوم ضرور تھی، لیکن پے در پہ واقعات کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تمام واقعات ایک ہی سلسلے کی کڑی معلوم ہوتے تھے۔ اس کا مقصد ہے کہ کوئی پراسرار قوت اس کی مدد کر رہی ہے، لیکن یہ انوکھے واقعات تو کچھ زیادہ ہی عجیب ہیں۔ آخر اس کے غلام کون تھے؟ کس کی نظر عنایت اس پر ہو گئی تھی؟ برگد کے درخت کے نیچے سے ملنے والے پتھر پر شکریہ کا الفاظ بھی کافی عجیب تھے۔ وہ رات والا شربت کا گلاس اور پھر صبح کو ناشتے کی تیاری۔ وہ ابھی یہ سب کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی چچی آ گئیں۔ اب یہاں کھڑی سوگ کیوں منا رہی ہو؟ جاؤ خوشی سے ناچو گاؤ عیش کرو، تمہاری دلی مراد پوری ہو گئی۔ تم تو چاہتی ہی یہی تھی نا کہ خالہ گر جائیں، تم تو ہم سب کو ذلیل کر کے ہی دم لوگی۔ ابھی جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ چچی بری طرح اچھلیں اور پھر مسلسل اچھلتی ہی رہیں۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی، ارے کمبخت دیکھ تو میری قمیض میں کیا گھس گیا ہے، کس قدر تکلیف ہو رہی ہے مجھے اور تم یہاں خاموش کھڑی ہو۔ اس نے قمیض بمشکل اٹھائی تو اس سے ایک چھپکلی نکل کر فرش پر دوڑنے لگی۔ چچی اماں کی چیخیں بھی خالہ سے کم نہیں تھیں۔ وہ چھپکلی سے بہت ڈرتی تھیں، یہ تصور ہی ان کے لیے خوفناک ہوتا تھا۔ ابھی خالہ کی تیمارداری ہو ہی رہی تھی کہ چچی کی چیخیں پھر سنائی دیں۔ غالباً انہیں آرام نہیں آ رہا تھا۔ ارے بیگم کیا ہو گیا ہے؟ چچا جان نے گھبرا کر پوچھا۔ چچی اماں پسینے میں شرابور تھیں، اکھڑے ہوئے سانسوں سے بولی، بچ گئی، آج تو بچ گئی، چھپکلی چڑھ گئی تھی۔ خدا اس بچی کو خوش رکھے، جان جوکھم میں ڈال کر اس نے چھپکلی نکال دی، ورنہ نہ جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ ویسے مقدس کے اس کارنامے سے ان کا مزاج بدل گیا تھا۔ ان کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ چچا جان نے سکون کا سانس لیا کہ کوئی خاص حادثہ نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے چچی کو سنبھالا اور پھر اس کمرے میں لے گئے جہاں پر خالہ تھیں۔ مقدس کی طرف ابھی بھی کسی نے توجہ نہیں دی تھی۔ مقدس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر چھپکلی والا واقعہ بھی اتفاق نہیں ہے تو اس کے یہ غلام بے حد دلچسپ ہیں۔ نہ جانے اسے کیوں یقین ہونے لگا تھا کہ چھپکلی والا واقعہ اتفاقیہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے غلام اسے بتا چکے تھے کہ اس کی تکلیف پہنچانے والوں کو بھی وہ پریشان کریں گے۔ گویا چھپکلی انہی کی طرف سے تھی، کیونکہ چچی جان اسے لان تان کر رہی تھیں۔ اس نے گردن جھٹک دی۔ یہ تصور عجیب تھا کہ یہ شکلیں خود کو اس کا غلام کہتی تھیں۔ بہرحال اس نے ناشتے کی میز کی طرف دیکھا۔ خالہ شازی کی مصیبت نے ناشتہ خراب کر دیا تھا۔ اب نہ جانے گھر کے لوگ ناشتہ کریں گے بھی یا نہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کی دونوں کزنز آ گئیں۔ انہوں نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولی، مقدس تمہیں تو پتہ ہے خالہ کے مزاج کا، اگر تھوڑا سا چینی اور نمک ملا دیتی تو اتنی بڑی مصیبت نہیں آتی۔ اچھا بیٹھو، تم بھی ناشتہ کر لو۔ نہیں میں کر لوں گی، وہ آہستہ سے بولی، کیونکہ وہ ہمیشہ ناشتہ باورچی خانے میں کرتی تھی۔ آج تک کسی نے اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ ناشتہ کرائے۔ اسے ان دونوں کی تبدیلی بہت عجیب لگ رہی تھی۔ وہ برتن سمیٹ کر چل پڑی۔ یہاں پہنچ کر کچھ اور حیرتیں اس کی منتظر تھیں۔ رات کے جھوٹے برتن جو اسے صاف کرنے ہوتے تھے دھلے دھلائے الماری میں سجے ہوئے تھے، دیگر تمام کام تیار تھے۔ وہ حیرت زدہ کھڑی اس تمام کارنامے کو دیکھتی رہی۔ اب تو اسے کوئی وہم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس صورتحال سے خوفزدہ بھی تھی اور خوش بھی تھی۔ نہ جانے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کسی غیر مرئی قوت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک منمناتی ہوئی آواز گونجی، یہ سب کام اب آپ کے کرنے کے نہیں ہیں، یہ ملازم کب کام آئیں گے؟ برائے مہربانی ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ میرے خدایا یہ کیا اصرار ہے؟ اس کے منہ سے بڑبڑانے کے انداز میں نکلا۔ کئی منٹ تک وہ بیٹھی سوچتی رہی اور پھر ایک گہری سانس لینے باہر آ گئی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ برتن وغیرہ دھونے کا کام تو 9:30 بجے تک ہوتا تھا، اس کے بعد پکنے کے لیے آ جاتا تھا اور وہ اس میں مصروف ہو جاتی تھی، لیکن برتن دھل چکے تھے، پکنے کا ابھی وقت نہیں ہوا تھا۔ دفعتاً اسے خیال آیا
کہ اخلاقاً اسے خالہ کو دیکھنے جانا چاہیے۔ وہ فوراً خالہ کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا کہ شازی خالہ کے چہرے پر ڈاکٹر نے مرہم لگایا ہوا تھا۔ ان کا پورا چہرہ جلا ہوا تھا، البتہ آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ انہوں نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور بولی، اب چلنے پر نمک چھڑکنے آئی ہو؟ اب کیوں اپنی منحوس شکل دکھا رہی ہو مجھے؟ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ خالہ، مجھے افسوس ہے، اس نے بھرائے ہوئے انداز میں کہا۔ آپ خود ہی زیادہ غصے میں آ گئی تھیں، نمک بعد میں بھی ڈالا جا سکتا تھا، اور پھر میں آپ سے کہہ چکی ہوں کہ چائے میں نمک نہ پیا کریں۔ ساتھ بیٹھی چچی نے بھی ان کو مشورہ دیا۔ ہاں، گویا میری ہی غلطی تھی۔ ٹھیک کہتے ہو تم لوگ، گوشت سے ناخن جدا نہیں ہوتے، سو تمہاری بھتیجی ہے، میں کون ہوں؟ بیوی کی بہن ٹکڑوں پر پلنے والی؟ خالہ فوراً ٹسوے بہانے لگی۔ ارے آپ تو بلا وجہ بات کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں، چچا جان گھبرا کر بولے۔ ایسی ہی ناگواری سی گزر رہی ہے تو گھر سے ہاتھ پکڑ کر نکال دیجئے۔ لاڈلی کے بارے میں تو آپ سے کچھ سنا ہی نہیں جاتا۔ جب وہ چائے میں نمک پیتی ہیں تو آخر کیوں یاد نہیں رکھا اس نے؟ چاچی جان سے بہن کے آنسو برداشت نہ ہو سکے، وہ ان کی حمایت میں بول پڑی۔ ارے چھوڑو، جانے بھی دو، یہ کمبخت تو ہے ہی چلانے کے لیے۔ ابھی خالہ نے جملہ پورا نہیں کیا تھا کہ روشن دان سے ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور پیتل کے اس گلدان پر بیٹھ گئی جو خالہ شازی کے سر کے عین اوپر تھا۔ چڑیا بیٹھتے ہی اڑی اور گلدان خالہ کے سر پر آ پڑا۔ ارے مر گئی، مر گئی، خالہ شازی داڑے مارنے لگی۔ ایک بار پھر لے دے مچ گئی۔ نکل جا مردود یہاں سے، کیا میری بہن کی جان لے کر دم لے گی؟ خالہ غصے میں اس کی طرف بڑھیں۔ وہ شاید اسے دھکا دے کر نکالنے کا ارادہ رکھتی تھیں، لیکن ان کے اوندھے منہ گرنے کا دھماکہ بہت زوردار تھا، نہ جانے ان کے پاؤں کہاں پھنس گئے تھے۔ چچی جان کی لائی ہوئی تمام چوڑیاں ٹوٹ گئی تھیں اور ٹکڑے ان کی کلاہیوں میں چبھ گئے تھے۔ ہائے امی، اب بھی عبرت حاصل کر لو تو اچھی بات ہے بیگم، بے زبان کا نگہبان خدا ہوتا ہے۔ اب بھی اگر آپ نہ سنبھلی تو انجام جو بھی ہوا اس کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گی، سخت لہجے میں بولے۔ اس وقت ایک ملازم اندر آ گیا۔ صاحب، ایک شخص آیا ہے، کہہ رہا ہے ڈرائیور کے بارے میں اشتہار پڑھ کر آیا ہے، ملازمت کا خواہش مند ہے، آؤ مقدس، چچا جان نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ ارے میری بہن بے ہوش ہو گئی ہے، ڈاکٹر کو تو بلاؤ۔ چچی جان اپنی تکلیف بھول کر خالہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولی، جن کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور پیشانی اور گالوں تک لڑک آیا تھا۔ ڈاکٹر ہمارے باپ کا ملازم نہیں ہے جو بار بار دوڑا آئے، کسی ملازم کو بھیج کر دوسرے ڈاکٹر کو بلوا لیں۔ چچا جان کی جرت پر سخت حیرت ہوئی، اس سے قبل تو وہ بھیگی بلی بنے رہتے تھے، اس وقت وہ شیر کیسے بن گئے؟ مقدس بیٹے، میری آنکھیں بند نہیں ہیں، میں تمہارے ساتھ ان لوگوں کا رویہ دیکھ رہا ہوں، بعض حالات میں بھی مجبور ہوں۔ بیٹا تم فکر نہیں کرو، یہ سب میں ٹھیک کر لوں گا۔ ابھی ذرا تم سے مجھے کچھ گفتگو کرنی ہے، بس اس شخص کو نمٹا لوں جو ڈرائیوری کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے ملازم کو آواز دے کر اس شخص کو بلانے کے لیے کہا۔ دودھ جیسا رنگ، سنہرے بال، نیلی آنکھوں والا دبلا پتلا نوجوان، اس کے چہرے سے شرافت ٹپکتی تھی۔ اندر آ گیا، ادب سے سلام کیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ چچا جان نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور گردن ہلا کر بولے، بیٹھ جاؤ۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں بیٹا بتاؤ، تم کچھ تعلیم یافتہ ہو؟ جی ہاں، واجبی سی تعلیم ہے، پڑھ لکھ لیتا ہوں، وہ آرام سے بولا۔ ڈرائیونگ لائسنس موجود ہے؟ جی ہاں، اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر سامنے رکھ دیا۔ چچا جان کاغذ کو دیکھنے لگے۔ ہاں تو کتنی تنخواہ لوگے میاں؟ اس کے علاوہ 2-3 باتیں واضح کر دوں، تمہیں یہاں رہنا ہوگا، ایمانداری شرط ہے، اپنے کام سے کام رکھو گے۔ مجھے منظور ہے جناب، میں سر چھپانے کی جگہ چاہتا ہوں، تنخواہ جو بھی مل جائے، میرے اخراجات زیادہ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، 2000 روپے دیں گے کھانے اور کپڑے وغیرہ کے، اس کے علاوہ کچھ تنخواہ بھی دے دیا کروں گا، باقی تمہاری کھانا پینا ہماری طرف سے ہوگا۔ اگر اپنے شوق سے کچھ لینا چاہو تو اس کے لیے بھی میں تمہیں کچھ نہ کچھ دے دوں گا۔ بولو کیا تمہیں منظور ہے؟ باخوشی جناب، جب کپڑے اور کھانا آپ دیں گے تو مجھے 2000 کی کیا ضرورت ہے، 1000 بھی کافی ہیں، اس نے کہا اور چچا جان گردن ہلانے لگے۔ ٹھیک، تم چاہو تو آج سے ہی کام شروع کر دو، چچا جان نے کہا اور اس نے گردن ہلا دی۔ اس نے ایک طرف بھی مقدس کی طرف سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، مگر مقدس کی تو دل کی دنیا ہی لٹ چکی تھی۔ ایسا انسان اس نے دنیا میں پہلی بار دیکھا تھا، وہ شاید کوئی فرشتہ تھا۔ اس کے چہرے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کے دل میں ایک کسک پیدا ہو گئی۔
چچا جان نے ملازم کو بلا کر کہا، آج سے ڈرائیور والا کوارٹر بلال کو دے دو۔ اس گورے چٹے نوجوان نے اپنا نام بلال بتایا تھا۔ بھی انہوں نے بات مکمل ہی کی تھی کہ چچی جان طوفان کی طرح اندر داخل ہوئیں۔ بولی، تم جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ اس نے چچا کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر کشمکش پا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ یوں بھی اس وقت اٹھ جانا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیا ہو رہا تھا، نہ جانے یہ کیسے دن گزر رہے تھے۔ بلال ایک ڈرائیور کی حیثیت سے اس گھر میں آیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل اسے ڈرائیور تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ ایسی حسین صورت والا ڈرائیور تو نہیں ہو سکتا۔ ابھی وہ کچن میں پہنچی تو اسے مزید حیرت ہونے لگی۔ وہ تقریباً اچھل پڑی۔ چولہوں پر دیچکی چڑھی ہوئی تھی۔ کھانا تقریباً تیار تھا، حالانکہ ابھی صرف 11:15 بجے تھے۔ اس نے تمام ہانڈیاں کھول کر دیکھیں۔ بڑی عمدہ خوشبو اٹھ رہی تھی۔ ابھی تک جن حالات کی وجہ سے گزر رہی تھی اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ روز کا تو یہی معمول تھا، کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی تھی اور اس کا ناشتہ رہ جاتا تھا۔ آج بھی وہ ناشتہ کرنا بھول گئی تھی۔ اس نے ڈھکی ہوئی پلیٹیں کھولیں اور پھر ٹھٹک کر رہ گئی۔ ناشتہ بالکل تازہ تھا اور گرم تھا۔ اصولاً تو ابھی تک ناشتہ ٹھنڈا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ پراسرار غلام اس نے ناشتہ شروع کر دیا اور حیران رہ گئی۔ اتنا مزیدار ناشتہ اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ یا اللہ، اس قدر عنایتیں کیسے برداشت کر سکوں گی، وہ سوچنے لگی۔ پھر اچانک اسے بلال کا خیال آیا۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگی۔ بڑے بڑے حسین نوجوان اس نے دیکھے تھے، جس سے اس کی چھوٹی کزن کی بات چل رہی تھی وہ بھی خاصا وجی تھا۔ عالیہ خود بھی کسی سے کم نہیں تھی، مگر آج تک وہ کسی اور سے متاثر نہیں ہوئی تھی۔ کبھی کسی کے لیے اس کے دل میں اتنی محبت یا چاہت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ بلال کی نیلی آنکھیں بہت پرکشش لگی تھیں۔ نہ جانے بیچارہ کن حالات کا شکار تھا۔ پتہ نہیں بیچارے نے ناشتہ کیا بھی ہے یا نہیں۔ پھر اس احمقانہ سوچ پر وہ خود ہی شرما گئی۔ اس نے ذہن دوسری طرف نکالنے کی کوشش کی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا گھسے، لیکن گھر کی فضا بہت خراب تھی۔ چچا جان بھی آفس نہیں گئے تھے۔ چچی سے ان کی خاصی کھٹ پٹ ہو گئی تھی۔ حسب معمول اس نے ناشتہ دیر سے کیا تھا، اس لیے کھانا بھی نہیں کھایا۔ وہی گرم دوپہر، اور دوپہر کے خیال سے اسے پھر پتھر یاد آ گیا۔ پتھر اپنی جگہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے بڑی چاہت سے اسے اٹھایا اور بغور دیکھنے لگی۔ کیسا پیارا پتھر ہے، وہ اس کا کیا کرے؟ کیوں نہ اسے لاکٹ میں جڑوا لے اور ہر وقت پہنے رہے؟ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ اگر وہ اسے پہنتی تو گھر والے اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے۔ پھر اپنے کمرے میں صحیح، مگر لاکٹ کس سے بنوائے گی اور کہاں سے بنوائے گی؟ اپنی احمقانہ سوچ پر وہ خود ہی مسکرا دی۔ بے اختیار اس کا دل چاہا کہ وہ پھر برگد کے درخت کے نیچے جائے اور اسی ٹھنڈی ہوا کا مزہ لے، لیکن پھر اس کے دل میں ہلکا سا خوف ابھرا۔ اسے ان خوفناک ملازموں سے خوف آنے لگا تھا، مگر پھر سوچنے لگی انہوں نے ابھی تک اسے کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا، پھر بھلا ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو اس کے ہمدرد تھے، اس کا خیال رکھتے تھے اور ہر وقت اس کی مدد کرتے تھے۔ حسب معمول باہر چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، چہرہ جھلسا جا رہا تھا، لیکن اچانک اس نے اپنے اوپر ایک سایہ دیکھا۔ اس کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ گئیں، لیکن اوپر ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ جس کا وہ سایہ ہوتا وہی انوکھے غلام ہوں گے۔ اس نے سوچا وہ اس کا کس قدر خیال رکھتے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں ان کی ممنون تھی۔ اب وہ اس سائے سے خوفزدہ نہیں تھی۔ وہ درخت کے نیچے پہنچ گئی تھی۔ مالی کی چارپائی اسی طرح بچھی ہوئی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کی نگاہ درخت کی دوسری طرف پڑی۔ کسی کے بازو نظر آ رہے تھے۔ کوئی درخت سے پشت لگائے منہ دوسری طرف کیے بیٹھا ہوا تھا۔ مالی، اس نے آواز دی اور بیٹھا ہوا آدمی جلدی سے اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا۔ مقدس کا دل دھڑکنے لگا۔ یہ تو بلال تھا، وہی حسین نوجوان جو آج دوپہر کو چچا جان کے پاس ڈرائیوری کی نوکری کے لیے آیا تھا۔ گھبرا کر بولی، آپ؟ میرا نام بلال ہے مالکن، اس نے ادب سے کہا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں محبت کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اجنبی مردوں سے ہم کلام ہونے کا اسے شاذ ناظر ہی اتفاق ہوا تھا، اس لیے وہ کافی گھبرا گئی تھی، حالانکہ وہ اس کا ڈرائیور تھا۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، میں چلا جاؤں؟ اس نے پوچھا، لیکن اس کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ کوارٹر کی چھت تپ رہی تھی، اس لیے درخت کے نیچے آ گیا۔ میں جا رہا ہوں، آپ اطمینان سے بیٹھیے۔ اس نے قدم بڑھائے۔ نہیں نہیں، رک جاؤ، بیٹھ جاؤ، کیا حرج ہے؟ نہ جانے یہ الفاظ اس نے کس طرح ادا کیے تھے۔ شکریہ۔ وہ مسکراتے ہوئے اسی جگہ بیٹھ گیا اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ شکریہ اس شکریہ سے مختلف نہیں تھا جو وہ پہلے دن سن چکی تھی، لیکن اسے اپنی بے وقوفی پر غصہ آیا۔
نہ جانے وہ اتنی بیوقوف کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ میرا نام مقدس ہے، وہ بولی۔ تم نے کھانا کھا لیا؟ اس نے گھبراہٹ میں دوسرا سوال داغ لیا۔ مجھے نہیں معلوم مہمان کو کھانا کون دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم ابھی تک بھوکے ہوگے۔ اس نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، اکثر دوپہر کا کھانا کم ہی ملتا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی مقدس کا دل ہمدردی سے بھر گیا۔ آؤ میں تمہیں کھانا کھلاتی ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں، آئیے پلیز۔ میں بہت شرمندہ ہوں مالکن، آپ کیوں میرے لیے تکلیف کریں گی؟ پھر مالکن، میں مقدس ہوں، بس تم آؤ میرے ساتھ، اس نے کہا اور وہ اٹھ گیا۔ کچن میں داخل ہوتے ہی بولی، کچن میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں مہمان کو بٹھایا جائے۔ پھر وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس نے میز پر کھانا رکھ دیا اور اس کو گہری نظروں سے دیکھنے لگی۔ آپ نے بھی نہیں کھایا ہوگا مس مقدس، تمہیں کیسے معلوم؟ تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوں، باتیں سمجھ جاتا ہوں، آپ کی حالت بھی میرے جیسی ہی لگتی ہے۔ ہاں، میں نے ناشتہ دیر سے کیا تھا۔ چھوٹا منہ بڑی بات، جانتا ہوں آپ مالکن ہیں اور میں نوکر، لیکن پھر بھی اگر آپ خفا نہ ہوں تو آپ میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کر لیجئے۔ ارے بس تم کھانا کھاؤ اور جاؤ، کسی نے دیکھ لیا تو موت ہی آ جائے گی۔ وہ شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ مقدس بے سود ہو کر مسہری پر گر پڑی۔ یہ کیا ہو گیا تھا اسے؟ اس خیال پر دل نے پکارا کہ وہ صرف ڈرائیور نہیں ہے۔ پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو 5 بج رہے تھے۔ اس کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ آج تو میری شامت آ جائے گی۔ ہانپتی کانپتی باورچی خانے میں پہنچی۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ٹرالی چائے اور دیگر لوازمات سے سجی ہوئی تھی۔ آنکھیں بند کر کے دیوار سے ٹک گئی۔ میرے اللہ، یہ کیا ہے؟ میرے انوکھے ہمدرد، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ وہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی باورچی خانے میں سے نکل آئی۔ کمرے میں سبھی موجود تھے، کسی نے اسے کچھ خاص نہیں کہا تھا۔ اب سب نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ اگر مقدس کو کچھ کہا جائے تو غیبی طور پر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ برا ہو ہی جاتا ہے، اس لیے اب لوگ احتیاط سے کام لینے لگے تھے۔ کوئی اس کو لان تان تو نہیں کرتا تھا کم از کم۔ دوسری طرف بلال اس سے بے حد محبت کرنے لگا تھا۔ اس نے کئی بار اپنی محبت کا اظہار کیا بھی تھا، وہ اسے اپنانا چاہتا تھا۔ مقدس تو دل سے بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ اس کا ہو جائے، کیونکہ اسے پہلے دن سے ہی وہ پسند آ گیا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش رہتی کہ چچا جان اس کے لیے مانیں گے کیسے؟ بھلا وہ اپنے بھائی کی بیٹی کے لیے ایک ڈرائیور کو کیسے پسند کر سکتے تھے؟ بس یہی سوچ کر وہ چپ ہو جاتی۔ ایک دن برگد کے درخت کے نیچے دونوں بیٹھے تھے تو بلال نے آخر سوال کر ہی دیا، تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ اگر ایسا ہے تو خدا کے لیے بتا دو مجھے، میں سمجھ لوں گا کہ میری محبت یک طرفہ تھی، اپنی دنیا میں واپس لوٹ جاؤں گا۔ نہیں بلال، ایسا مت سمجھنا، بس میں اس بات کی وجہ سے چپ ہوں کہ یہ ماحول، یہ گھرانہ تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ بھلے یہ لوگ میری عزت نہیں کرتے مگر انہیں اپنی عزت کا خیال ضرور ہے۔ یہ کسی طور پر مجھے تم سے بیاہیں گے نہیں۔ تم مجھے یہ سب کیوں سنا رہی ہو؟ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں صرف تمہاری بات کر رہا ہوں۔ تم بتا دو مجھے تمہاری مرضی ہے یا نہیں، باقی معاملات تم قسمت پر چھوڑ دو، وہ سب میں ٹھیک کر لوں گا۔ اگر میں تمہیں اپنی کوشش کے باوجود حاصل نہ کر سکا تو پھر میں شکوہ نہیں کروں گا۔ میں تو تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں، دیوانہ وار محبت کرتی ہوں تم سے۔ میری دنیا میں تمہارے سوا رکھا ہی کیا ہے؟ میں ایک بد نصیب لڑکی ہوں، میری خدا نہ کرے نحوست کا سایہ تم پر بھی پڑ جائے۔ تم یہاں سے ملازمت چھوڑ دو اور کہیں اور چلے جاؤ، ظالم تمہاری زندگی بھی خراب کر دیں گے۔ وہ دیوانہ وار بولتی چلی جا رہی تھی، اس کے جذبات پھٹ پڑے۔ بلال کے ہونٹوں پر اس کا اقرار محبت سن کر مسکراہٹ پھیل گئی۔ خدا کرے تمہاری زندگی مجھے مل جائے۔ تم خود کو کیوں منحوس کہتی ہو عالیہ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ بلال تم ان لوگوں کو نہیں جانتے، یہ سب لوگ مجھے نہیں جانتے، بلال نے جواباً کہا۔ تم معاملات مجھ پر چھوڑ دو، بس تم خوف زدہ نہ ہونا، مجھ سے ملتی رہنا۔ اگر تم نے اس کے خلاف کچھ کیا تو میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ مقدس نے خوف زدہ ہو کر پوچھا۔ وہ دیکھو، بلال نے اشارے سے کہا تو اس کا دل اچھل پڑا۔ خالہ شازی اس طرف آ رہی تھیں۔ خالہ کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اسے باہوں میں لے لیا۔ خالہ دور سے یہ منظر دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگانے لگیں اور پھر واپس چلی گئیں۔ بلال ہی جانتا تھا کہ اس نے یہ سب کیوں کیا تھا۔ گھبراہٹ اور غصے کے ملے جلے جذبات میں مقدس چیخ کر بولی، تم کیوں میری موت کا سامان کر رہے ہو؟ جب تمہیں پتا تھا کہ خالہ دیکھ رہی ہیں تو تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ میں تمہاری موت نہیں، زندگی کا سامان کر رہا ہوں مقدس، تم گھبراؤ مت، بس رات کو مجھ سے ملنے آ جانا، باقی معاملات تم مجھ پر چھوڑ دو۔
وہ خوفزدہ ہو کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ آج تو اسے ڈر سے بخار آ رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ چچی جان اور خالہ اس کے ساتھ کیا کرنے والی ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ ضرور خالہ نے چچی جان کو سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ بلال نے جان بوجھ کر خالہ کے دل میں یہ چنگاری لگائی تھی، مگر مقدس کا خوف اور بخار سے برا حال تھا۔ ناشتہ تو اس کے غلاموں نے تیار کر دیا تھا اور وہ اب اس کی عادی بھی ہو گئی تھی۔ ناشتہ لے کر کمرے میں گئی تو اس کی دونوں چھوٹی کزنز مسکرا رہی تھیں۔ اس نے پھر سوچا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس روز وہ برگد کے درخت کے نیچے بھی نہ جا سکی۔ اس کی خاموشی سے اس کا دل دہل رہا تھا۔ دوپہر کے 2 بجے بلال اس کے کمرے میں گھس آیا۔ وہ اچھل پڑی۔ خدا کے لیے بلال باز آ جاؤ، میں مر جاؤں گی، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ او تمہیں تو بخار ہے، شاید خوف کی وجہ سے ہے، آؤ میں تمہیں تماشا دکھاؤں۔ لاکھ منع کرنے کے باوجود بلال اسے اس کمرے میں لے گیا جہاں چچی اور خالہ اونچی اونچی آواز میں گفتگو کر رہی تھیں۔ بات سنو میری زکیہ، پریشان ہونے کی بجائے ایسا کرو کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ حرامزادی کو اپنی صورت پر بڑا ناز ہے، ڈرائیور کے پلے باندھ دیتے ہیں تو مزہ ہی آ جائے گا۔ اس سے انتقام لینے کا تو یہ اچھا طریقہ ہے۔ اپنے میاں کو اس کے کرتوت دکھاؤ اور پھر کہہ دو اگر عزت پیاری ہے تو ڈرائیور صحیح اس کی شادی کر دیں، ورنہ نہ جانے راتوں رات کیسے گل کھلائے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ تو تم نے بالکل صحیح بات کی، آج رات کو ہی میں اپنے میاں سے بات کرتی ہوں۔ یہ سن کر اس کے دل کو تھوڑی تسلی بھی ہوئی، مگر وہ گھبرا بھی گئی۔ چلے جاؤ بلال، مجھے کچھ نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے، میرے پروگرام کے آخری حصے کو تو پورا کرنے دو۔ آج رات ضرور آنا، اگر تم نہیں آئی تو میری ساری محنت اکارت جائے گی۔ تم خالہ کی سازش کو تفصیل سے سننے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہو؟ ہاں، یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے، اس کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا اور نہ ہی کوئی تمہارے لیے بات کرے گا۔ پھر یوں ہوا کہ رات کی تاریکی میں اس کے پاؤں اسے پھر برگد کے درخت کے نیچے لے گئے۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں سے خالہ اور چچی اور چچا جان کو دیکھا، جو ان دونوں کو دیکھ کر خاموشی سے واپس چلے گئے۔ دوسرے دن وہ ناشتہ بھی نہ لے جا سکی۔ وہ کمرہ بند کر کے اپنے بستر پر پڑی تھی۔ کسی نے دروازہ بجایا تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ ابو بلا رہے ہیں، نائمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اسے گدگداتے ہوئے بولی، دولت تو آنی جانی چیز ہے یار، مگر تمہارا انتخاب بڑا ہی حسین ہے، میری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ سچ مچ بلال لاکھوں میں ایک ہے، وہ اگر تمہیں مل جائے تو روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کر لینا۔ چچا جان نے اس کے بخار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے کہنے لگے، دیکھو مقدس بیٹا، تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ تمہیں اس گھر میں کوئی سکون نہیں مل سکا اور میں ان لوگوں سے عاجز ہوں، لیکن افسوس کہ میں انہیں بدلنے سے مجبور ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تمہاری تمام محرومیاں سسرال جا کر پوری ہو جائیں۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں تمہارے لیے اس سے بہتر انسان نہیں ڈھونڈ سکا۔ اچھا شریف لڑکا ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ دولت تو آنی جانی چیز ہے، اگر شوہر اچھا ہو تو معمولی سی زندگی بھی بے حد حسین لگتی ہے۔ چچا جان اپنی بیوی کی زبان ہی بول رہے تھے۔ مقدس حیران تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوتا جا رہا ہے، دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ تم اگر اس کے ساتھ خوش رہو تو صرف گردن ہلا دو، یہ کافی ہے۔ نہ جانے کس وقت اس نے گردن ہلا دی۔ ٹھیک ہے میری بچی، اللہ تعالیٰ تمہارا دامن خوشیوں سے بھر دے۔ چاچا جان کی بھرائی ہوئی آواز نکلی اور ایک شام سادہ سے ماحول میں عالیہ اور بلال کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ اس کی دونوں کزنز کافی دیر تک اس سے مذاق کرتی رہیں۔ وہ چلی گئیں تو بلال کمرے میں داخل ہوا۔ مقدس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج ان کی شادی کا دن تھا، وہ دن جس کے لیے ان دونوں نے کئی خواب دیکھے تھے۔ شادی کی رات تیمور نے اس کو ایک انتہائی حسین لاکٹ گفٹ کیا تھا۔ مقدس نے لاکٹ دیکھا اور حیرانگی سے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر امڈ آیا۔ یہ پتھر ہی تو ہماری محبت کی نشانی ہے۔ پھر اس نے اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور کہا، کیا تم اپنے سسر کو سلام کرنے نہیں چلو گی؟ کہاں ہے سسر؟ اس گھر میں تو ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اچھا چلو تم آنکھیں بند کرو۔ مقدس نے اپنی دونوں آنکھیں زور سے بند کر لیں اور پھر جب اس کے کہنے پر آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک ایسی دنیا میں پایا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ سنگ مرمر کا عالی شان محل تھا، چاروں طرف قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے، دو طرفہ حسین و جمیل عورتیں خون لیے کھڑی تھیں اور سامنے ایک معمر بزرگ اور خاتون بیٹھی تھیں، میری امی اور ابا جان۔ اور مقدس کا سر خود بخود سلام کے لیے جھک گیا۔ خوش آمدید دلہن، ہمیشہ خوش رہو۔ دونوں بزرگوں نے نو بیاہتا جوڑے کو دعائیں دیں۔ اس شام اسے حسین زیورات سے لاد دیا گیا
اور پھر راگ رنگ کی محفل جم گئی۔ مقدس خواب کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رات 3 بجے اس محل کے ایک کمرے میں اسے پہنچا دیا گیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کمرے کی دیواروں میں ہیرے چڑھے ہوئے تھے جن سے کوسوں قزح منتشر ہو رہی تھی۔ ایک سونے کا چھپر کٹ موجود تھا۔ یہ میرا گھر ہے مقدس۔ اس دن برگد کے درخت کے نیچے تم بیٹھی تھی، تم مجھے پسند آ گئیں اور میں تمہیں بے پناہ چاہنے لگا۔ میں نے تمہیں وہ پتھر دیا جسے تم نے قبول کر لیا۔ یہ ہمارے ہاں منگنی کی رسم ہوتی ہے۔ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مقدس تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں آتشی ہوں اور تم مٹی سے بنی ہوئی ہو۔ میرے والدین نے کہا کہ اگر تمہارے سرپرست اپنی خوشی سے تمہاری شادی میرے ساتھ کریں تو انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ پھر میں ڈرائیور بن کر تمہارے گھر پہنچ گیا۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور تمہارا پرستار، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ میں تمہاری دنیا میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میرے والدین نے اجازت دے دی ہے۔ میں ولیمہ بھی تمہاری دنیا میں ہی کر سکتا ہوں۔ میری ایک خوبصورت کوٹھی موجود ہے، ایسی کوٹھی جو تمہارے دشمنوں نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ کل سب کو اس کوٹھی میں بلائیں گے، اس وقت ان کی حالت قابل دید ہوگی۔ میں نے تم سے یہ راز چھپا کر اسے اپنے دل میں ہمیشہ چور محسوس کیا ہے۔ کیا تم اس بات پر مجھے ٹھکرا دو گی؟ نہیں بلال، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم انسان ہو یا جن۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ میں نے تمہیں دل دیا ہے۔ اب تم جو کوئی بھی ہو مجھے قبول ہو۔ مقدس نے محبت بھرے انداز میں جواب دیا۔ ویسے بھی وہ ان نوکروں کی وجہ سے اور عجیب و غریب واقعات کی وجہ سے جنوں کی دنیا سے کافی حد تک آشنا ہو چکی تھی۔ دوسرا دن سب کے لیے حیرانگی کا دن تھا۔ سب ہی ایک عالی شان کوٹھی میں ولیمہ کی دعوت پر موجود تھے۔ بلال اور مقدس ایسے لباس میں تھے کہ شاید ہی ایسا لباس کسی نے پہلے دیکھا ہو۔ سب کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ وہ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس کی دونوں کزنز تو اپنے نصیب پر پچھتا رہی تھی کہ انہوں نے اسے معمولی ڈرائیور سمجھ کر کوئی توجہ کیوں نہیں دی۔ وہ تو ایک امیر زادہ نکلا تھا۔ اسے تو بس مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ میری محبت میں اس قدر ڈوب گیا تھا کہ ایک معمولی سا ڈرائیور بن کر کئی ماہ رہا ہے۔ مقدس کی زبانی یہ کہانی سن کر اس کی کزن ششدر رہ گئیں۔ کہانی سن کر سب کی زبانیں گنگ تھیں۔ وہ جو کچھ سمجھ رہے تھے سب الٹ ہو گیا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ مقدس ہمیشہ غلامی کی زندگی بسر کرے۔ وہ تو راج کرنے والی بن گئی تھی۔ کئی نوکروں کی لائنیں اس کے سامنے لگی ہوئی تھیں۔ اس کی زندگی کی ساری تکالیف ختم ہو چکی تھیں۔ بلال کی محبت پا کر وہ جیسے مکمل ہو گئی تھی۔ اسے محبت، دولت، صورت سب کچھ ایک ساتھ مل گیا تھا۔ بلال کو پا کر اسے یوں لگ رہا تھا کہ اس کی ساری زندگی کی مشکلات کا ازالہ ہو گیا ہے۔ وہ پل بھر میں اپنی ساری مصیبتیں بھول گئی تھی۔ ادھر اس کی چچا زاد بہنوں کا برا حال تھا۔ ایک تو اس امیر زادے کے ہاتھوں سے نکل جانے کا دکھ، اور پھر دوسرا دکھ یہ کہ مقدس کے گھر سے جاتے ہی گھر کے سارے کام کا بوجھ ان دونوں پر آ گیا تھا۔ وہ دونوں تو خیر تھی ہی کاہل، مگر گھر کے باقی لوگ بھی اپنے سارے کام اسی سے کرواتے تھے۔ ان کی سزا کے لیے یہی کافی تھا کہ ان کو وہ سارے کام اب خود کرنا پڑتے تھے جو وہ مقدس سے ڈانٹ ٹپٹ کر کروا لیا کرتے تھے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی خوبصورت کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔